ناظرین، مذاکرات کے حوالے سے اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے۔ ابھی سینیٹر بہرام منتنگی نے ہمیں جوائن کیا ہے، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، پہلے بھی ان کے ویوز ہم آپ تک پہنچا چکے۔ نصرت واحد پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ہیں، سابق رکن قومی اسمبلی ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں۔ عبداللہ گل صاحب، آپ سب ان کو جانتے ہیں اور ان کے تجزیے آپ سنتے رہتے ہیں، اور وہ بھی ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں۔ عبداللہ گل صاحب سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ عبداللہ گل صاحب، اسلام آباد کی جو بڑی بیٹھک ہوئی، اس پہ پاکستان کو بڑی پذیرائی ملی، پوری دنیا نے پاکستان کے اس اقدام کو سراہا، ایک پیس میکر کے طور پہ پاکستان پوری دنیا کے سامنے آیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو ڈیڈ لاک آیا ہے، یہ آگے چل کے کیا ہونے والا ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ نہیں، کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ڈیڈ لاک نہیں بلکہ ایک آغاز ہے۔ دیکھیں نا، 47 سال کی گریوینسز، 47 سال کے گلے شکوے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت، اس میں ٹائم لگتا ہے سیٹل ڈاؤن ہونے میں۔ اتنی دیر میں تو 21 گھنٹے میں تو ایک ڈیل بھی سائن نہیں ہوتی۔ اگر $1 بلین کی ڈیل سائن کرنی ہو، اس کے اندر بھی جو ہے وہ کئی ماہ لگ جاتے ہیں۔ یہ تو پھر 2 ممالک کے بلکہ 3 ممالک کے مسئلہ ہے، اور ایران کا تو امریکہ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ایکچولی تو اسرائیل کا مسئلہ ہے۔ اور ڈیپ فیک سٹیٹ جو ہے، جو کہ ایک فیک سٹیٹ ہے آئی وڈ سے، وہ اس کا ایک ایشو ہے۔ اس لیے پہلی بات تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر امریکہ یہاں آیا تھا مذاکرات کرنے کے لیے، تو مذاکرات کرنے کے لیے اس کا ایک سیریسنس تو تھی، ورنہ 15 سال کے بعد 12,000 کلومیٹر دور آنا، ویسے مطلب سیر تفریح کرنے تو آئے کوئی نہیں اتنا ہیوی ڈیلیگیشن، اور میرے خیال میں اور ابھی بھی جو بات کر کے گئے ہیں اس کے اندر دونوں فریقین کی جانب سے یہ نہیں کہا گیا کہ ڈیڈ لاک ہو گیا، ختم ہو گیا، مذاکرات سے نکل رہے ہیں، جنگ بندی جو ہے وہ دوبارہ ختم ہو کے سیز فائر، اب دوبارہ جنگ شروع ہے، ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ اب نئے ہرمز کے اوپر بات تھوڑی سی ہوئی ہے، اور زیادہ ڈی نیوکلیئرائزیشن کے اوپر ہوئی ہے۔ ڈی نیوکلیئرائزیشن تو ایران کا آپ دیکھیں کہ پہلے بھی جب براک اوباما کے دور میں ایک ان کا معاہدہ ہوا تھا، تو اس کے اندر یہ طے پایا تھا کہ ایک نیوکلیئر پلانٹ وہ رکھیں گے پرامن مقاصد کے لیے، یعنی کہ انرجی کے لیے اور نیوکلیئر میڈیسن کے لیے وہ استعمال کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں امریکہ ان کو کمپنسیشن دے گا، ان کے حوالے سے سینکشنز ختم کرے گا۔ لیکن ایک داستان ہے نا، دھوکے کی داستان ہے، وعدے پورے نہ کرنے کی داستان ہے۔ سو یہ میرے خیال ہے کہ ایک عمل تو شروع ہوا، دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب اس معاملے کو دونوں فریقین کیا وہ یہاں ڈکلیئر کر دیتے کہ ہم نے آپس میں معاہدہ کر لیا۔ ایسا بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ایونچولی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے ڈکلیئر کرنا ہے، پھر ایران کی سائڈ سے مسعود پزیشکیان یا ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی وہ ڈکلیئر کریں گے۔ تو یہ ابھی جو بات چیت ہوئی ہے اس کے اندر بہت سارے گلے شکوے تھے، بالکل ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر شکایات تھیں، اس کے اندر یہ باتیں تھیں کہ آپ نے یہ ظلم کیا، وہ ظلم کیا، ایسا کرنا چاہیے تھا، ویسا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ظاہر ہے جو 10 نکات ایران کی جانب سے دیے گئے، 5 نکات پاکستان اور چین کی جانب سے 15 نکات امریکہ کی جانب سے، تو یہ 30 نکات میں سارے کے سارے نکتوں کے اوپر منو ان تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کچھ چیزیں ایسے ایکسٹرا چھوڑ دی جاتی ہیں کہ ہاں بھائی یہ کام ہوگا۔ اب دیکھیں اس میں کمپنسیشن کا جو کلوز ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ افیکٹو ہوگا، کیونکہ کمپنسیشن نہیں ہو سکتی، گو کہ ان کا حق بنتا ہے۔ اور لوکر بی کیس کے اندر لیبیا سے امریکہ نے پیسے لیے تھے پین ایم ایئر لائن کیس کے اندر، لیکن اب جو سچویشن ہے اس کے اندر یہی ہے کہ سینکشنز لفٹ کر دیں گے، اس کو جو اس کا پیسہ انہوں نے روکا ہوا ہے، فریز کیے ہوئے اکاؤنٹس ان کو ان فریز کر دیا جائے گا۔ آپ نئے ہرمز پہ جہاں تک کنٹرول کی بات ہے، آئی تھنک کہ نارتھ عربین سی کے اندر پاکستان کی بھی خدمات لی جائیں گی اور اس کو بھی ایک میکنزم ایسا ڈیولپ کیا جائے گا۔ باقی یو این جو کنونشن آن سی لا ہے وہ بڑا واضح ہے، جو لا آف دا سی ہے اس کے اندر دیکھیں جو 200 ناٹیکل مائل ہے اس کے اندر یہ ملک کا حق بنتا ہے، اور اسی وجہ سے ایران یہ کہہ رہا ہے کہ 200 ناٹیکل مائل اس کا تو 200 ناٹیکل مائل عمان کا، اس وجہ سے وہ آبنائے ہرمز کو مل کے کنٹرول کریں گے، جس کو امریکہ نے سر توڑ کوشش کے باوجود کھلوانے میں ناکام رہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر کیا امریکہ ان پر حملہ کر دے گا اگر یہ مذاکرات بالفرض نہیں ہوتے، ختم ہو جاتے ہیں، سیز فائر بریک ہو جاتا ہے،
تو کیا گراؤنڈ فورسز بھیجے گا امریکہ؟ تو گراؤنڈ فورسز بھیجنے کے لیے تو پہلے ہی ان کی مخالفت اتنی ہے، ان کے اپنے ملک کی آرمی کے اندر بغاوت ہو چکی ہے، امریکہ کی فوج جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور عبداللہ گل صاحب، وہاں یہ بات بھی ہو رہی ہے، وہ تو ایک تجربہ ایران ماضی قریب میں کر بھی چکا نا، کہ ایک حرکت اس نے کر بھی لی. اور دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ پازیٹیو ظاہر بات ہے، کہ پاکستان نے جو سفارتکاری کا دروازہ کھولا ہے یہ آگے چلتا رہے گا. اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ایرانی ڈیلیگیشن کے ہیڈ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ بڑے اچھے مذاکرات چل رہے تھے، یہ نیتن یاہو کا جو بار بار فون آتا رہا اور انہوں نے معاملہ خراب کیا، اور یہ سارے معاملے میں، ساری کہانی میں سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ نیتن یاہو کو ہے، چونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ اگر پیچھے ہٹ گیا تو اس کا کیا بنے گا. جی بالکل درست بات ہے. بہتر یہ تھا کہ اگر جیرڈ کشنر نہ آتے، کیونکہ ان کے پاس اور تو کوئی عہدہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک داماد ہیں. اس کے علاوہ وہ ظاہر ہے نیتن یاہو کے بڑے زبردست دوست ہیں، اور بہت ہی گھریلو دوستی ان کی موجود ہے دونوں اطراف میں. یعنی دیکھیں اگر وہ نہ آتے تو شاید معاملات بہتر ہو جاتے، لیکن ان کو لانے کا مقصد ہی یہی تھا تاکہ یہ دنیا کو باور کرایا جا سکے، اسرائیل کو یہ بتایا جا سکے کہ نہیں، ان کی نمائندگی بھی ہو رہی ہے. اور میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جیرڈ کشنر جو ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کو نہ لاتے تو بہتر ہوتا، معاملات بن جاتے. لیکن ابھی ظاہر ہے اس کی ٹیکسٹ ڈرافٹنگ ہوگی باقاعدہ، یہ جب معاہدات ہیں ان پہ بات ہوگی، ٹیکسٹ لکھا جائے گا، کیسے لکھا جائے گا، اس کے اندر پھر فرم ایشورنسز ہیں جو کہ ایران کو دینی ہے کہ جی مستقبل میں ان کے اوپر حملے نہیں ہوں گے. اور وہ فرم ایشورنسز کون دے گا؟ ابھی تو جو ایک بات کچھ کا واویلا ہے میڈیا کے اندر اور کچھ کا واویلا نہیں ہے. جس کا واویلا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ گارنٹی کون دے گا؟ بھائی گارنٹی تو پھر چائنا ہی دے گا نا. اس کا مطلب ہے کہ جو چودراہٹ امریکہ نے قائم کی ہے اس کے اوپر ایک بڑا چودھری چائنا بیٹھا جائے گا. اچھا عبداللہ گل صاحب، اس میں ایک چیز سامنے آئی ہے کہ دونوں طرف سے، مثلا امریکہ نے 2 گرنٹرز کے طور پہ جو نامزد کیے سعودی عرب اور قطر کو، اور ایران نے رشیا اور چائنا کو، اور پاکستان ظاہر ایک نیوٹرل پوزیشن میں تھا، فیسیلیٹیٹر تھا. پاکستان نے ایک اپنا رول پلے کیا. نشاد علی خان صاحب، نشاد بھائی یہ بتائیے کہ جیرڈ کشنر اور وٹکوف ابھی پاکستان آئے، کہا جا رہا ہے کہ وہ بات چیت ابھی چل رہی ہے، جیسے عبداللہ گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ختم نہیں ہوا، اور پاکستان نے جو ونڈو کھولی ہے اور اتنی دیر کے بعد یہ دوبارہ اتنی بڑی متحارب گروپ کٹھے ہوئے ہیں اور بہت بڑی ایکسرسائز ہوئی ہے، تو یہ کوئی ناکام کرنے کے لیے تو پاکستان کا رسکی اتنا سفر انہوں نے نہیں کیا نا. جی یقیناً دیکھیے 21 گھنٹے طویل تو صرف مذاکرات ہیں، 24-25 گھنٹے کی سٹنگ ہوئی ہے، اور اس دوران جو بھی باتیں کی گئی ہیں وہ اس میں بہت سارے تحریری مسودے بھی ایک دوسرے کو ٹرانسفر کیے گئے ہیں. بہت سے تکنیکی جو مسودے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی تکنیکی ٹیموں کے پاس گئے ہیں، ان کے الگ سے جو بات چیت ہوئی ہے. اب معاملہ یہ ہے، اس کے اندر 2-3 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے میری رائے کے اندر یہ جو گارنٹی والا معاملہ ہے نا، یہ شاید کوئی کسی کی گارنٹی نہیں دے پائے گا. جو معاہدہ کیا گیا تھا پہلے بھی ایران کے ساتھ، وہ ٹرمپ نے آتے ہی اس کو ختم کر دیا تھا. ایکچولی امریکہ اپنی گارنٹی خود دے گا، کیونکہ اس نے اس مسٹرسٹ کو اور ڈسٹرسٹ کو ختم کرنا ہے جو ایکچولی اس وقت ایرانیوں کے ہاں پایا جاتا ہے. کیونکہ ایرانی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سے مذاکرات کرنے کے بعد ہم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، ہم سے مذاکرات کرنے کے بعد معاہدے کرتے ہیں اور معاہدوں کی پاسداری نہیں کی جاتی، کوئی ایک صدر کرتا ہے اور دوسرا آ کے اس کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ جو مسٹرسٹ اور ڈسٹرسٹ ہے، یہ ایکچولی دونوں ممالک نے خود ایک دوسرے کے معاملات کے اندر بات چیت کر کے ختم کرنا ہے. دیکھیے جو سچویشن، جو مسئلہ ہے، یو این کنونشن جو اپنی جگہ پر موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسی بنیاد پر یورپین ممالک اور عرب ممالک یہ چاہتے ہیں کہ جی یہ پہلے کی طرح فری پیسج وے ہو. لیکن ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ایران یہ جنگ جیت چکا ہے، اور جب آپ فاتح ہوتے ہیں تو آپ کا انداز گفتگو اور آپ کی بات چیت کا انداز اور بارگیننگ جو پوزیشن ہوتی ہے وہ آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اس دوران یہ ممکن نہیں ہوتا کہ دوسرا فریق جو ہے اس کے سامنے وہ ہر چیز اس کی تسلیم کرنے لگ پڑے. یہ بھی جو اس وقت مذاکرات ہیں، اس میں ایک اور بات جو بار بار میں کہہ رہا ہوں، ڈیڈ لاک نہیں ہے، یہ ابتدائی یا پہلا مرحلہ تھا. یہ بات امید گل صاحب کی بالکل درست ہے کہ یار آپ کوئی ڈیل کر رہے ہوں، کوئی بزنس ڈیل کر رہے ہوں تو اس کے اندر بھی آپ کو ٹائم لگتا ہے اچھا خاصا. یہ تو ابھی
کانفیڈنس 21 گھنٹوں کی بات جو ہے وہ اس کے اوپر اس کی بنیاد پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ معاہدے جو ہیں وہ ہو گیا یا وہ ہونے کے لیے اس کو وقت جو ایشو ہے وہ یہ ہے. یہ سارا کانفیڈنس میئرز کے لیے یہ سارے اسٹیپس اس کا حصہ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. نصرت وحد صاحبہ, آپ کیسے دیکھ رہی ہیں ساری ایکسرسائز کو؟ پاکستان نے ایک بہت بڑا کارنامہ تو سر انجام دیا, اب اس کا رزلٹ کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنے پروگرام انوائٹ کرنے کا. مجھے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بہت واقعی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. جس طرح ابھی 2-3 دن پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی تو میں نے یہی کہا تھا کہ دنیا کے ہر اخبار میں, ہر نیوز چینل میں, ہر ٹی وی کے اس پہ اور ہر نیوز کاسٹر, میگزینز, ہر ایک میں پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہ تو بڑا اچھا لگ رہا ہے, بڑا اچیومنٹ ہے ماشاءاللہ کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. لوگ بلا اٹھ کے یہ سب کچھ دیکھ کے کہ یہ ہم میں ہونا چاہیے تھا. لیکن بات یہی کہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا, جنگ کہیں پہ ہو رہی ہے اس کے بیچ میں جا کے آپ کو اس ملک سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے. پہلے یاسر عرفات نے یہ کیا, پھر اس کے بعد ہمارے خان صاحب سے ہوا, اور ان کو تو خیر پتہ نہیں تھا جنگ کا, لیکن باہر جنگ اسٹارٹ ہو چکی تھی. اور اب مودی نے کیا, اور اس کے بعد لوگ جو ہے نا وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو ہٹا دیتے ہیں. تو یہ اب مودی کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. دیکھیے کب تک یہ غائب ہوتا ہے یہاں سے. تو یہ وہ والی اچیومنٹ ہے جس کے اوپر لٹرلی پڑوس میں تو طوفان مچا ہوا ہے. لیکن ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ نے ایک بہت بڑی اپارچونیٹی دی ہے. کوشش ظاہر ہے کوشش بھی بہت زیادہ ہوئی ہے اس پہ. یہ ہمارے جنرل صاحب اور وزیر اعظم مسلسل دوروں پہ رہے. ایون اسحاق ڈار وہ بھی بہت ملکوں میں جاتے رہے اور سب کو کنونس کرتے رہے. یہ ایک چھوٹی چیز نہیں تھی. آپ یہ دیکھیں امریکہ کا یہاں پہ آنا بہت سالوں بعد بھی, اور اس کے علاوہ اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پہنچنا, اور کس گھنٹے لگاتار آپ میٹنگ میں بیٹھے ہیں اور بیچ میں کوئی وقفہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور اس کے بعد آپ نکلتے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو یہ بہت میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی اچھا وہ ہے. اللہ کرے کہ اصل میں ایکچولی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا وہ مسلسل فون پہ ان لوگوں سے بات کرتا رہا اور گائیڈنس دیتا رہا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ کسی طرح ایران کے ساتھ کوئی صلح ہو. جس طرح ابھی بھائی نے بتایا کہ وہ لاسٹ ٹائم بھی آیا ہے, وہ حکومت میں تو آتے ساتھ اس نے ایران کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ ختم کر دیا. اب ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایران میرے خیال میں ون آف دا موسٹ پیسفل کنٹری ان دا ورلڈ. کیوں چپ چاپ بیٹھے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں, اپنی ٹیکنالوجی آگے بڑھا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے. لیکن چونکہ وہاں پہ آئل ہے, ان کو آئل چاہیے, اور اب ظاہر ہے جو جہاز گزرنے ہیں وہاں سے وہ بھی ان کو جگہ چاہیے. اس سے پہلے تو کوئی اس طرح کا تھا نہیں. اور ایران کی میرے خیال میں پتہ نہیں اس کو کیا کہا جائے کہ ان کو کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ وہ اس کے اوپر ہرمز کے اوپر کوئی ایسے لگا دیں جو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کوئی گزرے گا تو اتنے پیسے دے گا. تو یہ والی چیز اگر اس وقت سے لگا دیتے ہیں تو جو سینکشنز لگی ہوئی ہے 70 سال سے کچھ آمدنی تو ہو جاتی تو ان کے لیے بھی اپرچونٹی نکل آئی, اور یہی سے ہو سکتا ہے جو ان کا نقصان ہوا وہ پورا ہو جائے گا. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو انرجی کرائسس کی ایک صورتحال تھی, آپ چونکہ معاشی ایکسپرٹ بھی ہیں, وہ معاملہ رک جائے گا اور آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں بہتری کی طرف چل پڑیں گی؟ شکریہ. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ بھی رکے گی, اور although اب تیل مہنگا رہے گا کیونکہ وہ ایران کو اور بحرین کو اور شاید امریکہ خود اس کے ٹیکس لے گا, مگر یس تیل کا بحران اب ختم ہوگا. ہمارے پاس بھی تیل آنا شروع ہوا ہے. کل ہی پرائم منسٹر صاحب نے ڈیزل کو بہت 100 سے زیادہ روپے اور پیٹرول کو شاید 12 روپے کم کیا ہے. تو وہ کرائسس جو ہے اس کا افیکٹ پھر اکانومی پہ پڑتا ہے. بڑا سیریسلی افیکٹ پڑ رہا تھا اسپیشلی یورپ پہ, اور ان دیٹ کانٹیکسٹ. سو یس, میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اب یہ جنگ نہیں ہوگی, اور شاید لیبنان اور اسرائیل کے درمیان بھی نہیں ہوگی. ایک سوال جو میں نے پہلے بھی اٹھایا تھا پھر سے اٹھا رہا ہوں کہ ایک ریسیپروکل ریکگنیشن ہے کہ اسرائیل اور امریکہ فلسطین کو تسلیم کرے, اور ایران اور پاکستان اور سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کریں. یہ اس کے اندر ہوگا, اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ بھی
حل ہوگا. اب سوال تو صرف یہ ہے کہ یہ جو تباہیاں ہیں اس سارے خطے میں اس ساری لڑائی سے, وہ ان کو کتنے سال لگتے ہیں ریہیبلیٹیٹ ہونے میں. بالکل ٹھیک. پانی کے وہ جو ہیں پیوریفیکیشن پلانٹس تباہ ہوئے ہیں, اڈے تباہ ہوئے ہیں. یہ بھی بات میرا خیال ہے کہ عبداللہ گل صاحب, میں واپس آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. دو چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ابھی ایک امریکن جرنلسٹ ہے, اس نے کہا کہ یہ ساری لسٹ پہلے ٹرمپ صاحب کے پاس ایرانی مطالبات کی ایکسچینج ہوئی تھی اور اس نے اتفاق کیا تھا, تو پھر وہاں سے ڈیلیگیشن چلا تھا. اس کے بعد نیتن یاہو کی اپنی سفارت شروع ہوئی, فون شروع ہوئے, اور ٹرمپ صاحب نے حسب عادت اپنا پینترا بدلا, وعدہ خلافی کی, وعدہ توڑا, اور ان ساری چیزوں سے آہستہ آہستہ مکرتا گیا. جو اس پہ پریشر پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے, گھر سے آتا ہے, بیوی کی طرف سے آتا ہے, سالے کی طرف سے, دماد کی طرف سے, کس طرف سے آتا ہے, تو وہ اس چیزوں میں فرق آتا گیا اور چیزیں ٹف ہوتی گئی. اور دوسری چیز ضرور بتائیے گا کہ ساری کہانی میں دونوں طرف کے مطالبات اگر دیکھے جائیں, غزہ کا, فلسطین کا کہیں ذکر نظر نہیں آتا. دیکھیں ذوالفقار راحت صاحب, پہلے تو میں ظاہر ہے نیوز 5 ایک بہت ہی محب وطن, اور آپ بھی ماشاءاللہ بڑے محب وطن ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے ابھی یہ بات کہی ہے کہ کوئی تسلیم کرنے کی, تو آئی ایم سوری, پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا, ایران کبھی تسلیم نہیں کرے گا. وہ ناجائز ریاست ہے, قائد اعظم کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے, انسانیت کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے. 75,000 مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہوا ہے اور پوری دنیا کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اسرائیل کے عزائم بڑے واضح ہیں, وہ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے, جس کے اوپر اس کا ایک دفعہ نہیں متعدد بار شفتالی جو ان کا فارمر پرائم منسٹر ہے اور جو نیتن یاہو ہے, اس کے بھی بیانات موجود ہیں جس میں وہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز ایسے ہی کرنا چاہتا ہے. یہ تو انہوں نے حملہ کر دیا تھا. یہ تو ان کو اگر 48 گھنٹے میں, جس طرح سے ایران کا انہوں نے کہا تھا حملہ کرنے کا, انہوں نے تو 48 گھنٹے کے بعد پاکستان کی باری تو آئی تھی, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تبھی تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کے بیان دینا پڑا تھا کہ ہم الجزیرہ کو جو انٹرویو دیا تھا وہ آپ کو یاد ہی ہوگا, جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس قسم کا کوئی حملہ ہوا تو ہم تو پھر ادھیڑ کے رکھ دیں گے, اور دنیا ہم ایک اسٹیبلش نیوکلیئر پاور ہے, آپ کو یاد ہے اس بات کے اوپر بڑا ویمنٹلی اور ہم نے اسٹرانگلی اس کو ریجیکٹ کیا تھا. دوسری بات جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے کہ وزیر اعظم نے ویور دیا, نہیں, وزیر اعظم نے ویور نہیں دیا. وزیر اعظم نے 160 روپے لیوی بڑھائی تھی ڈیزل کے اوپر, اور 160 روپے لیوی جو بڑھائی تھی اس میں سے آپ نے کم کر دیا اور 135 روپے تقریباً کم کر دیا. تو یہ تو آپ نے مطلب ابھی بھی ڈیزل کے اوپر رکھا ہوا ہے. لیوی اور چیز ہوتی ہے, فیول پرائسز ہائیک ہونا اور بات ہے. اور پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہائی پرائسز 72% پاکستان کے اندر بڑھی تھیں. یہ ریالٹی ہے. گو کہ میں موجودہ اس ٹائم پہ جو حکومت کی کاوشیں, کوششیں جو ایک امن لانے کے لیے, میں ان کا بہت بڑا مداح ہوں اور میں ان کو دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اب جہاں تک بات آ گئی, اصل میں ذوالفقار راحت صاحب کوئی اور مسئلہ ہی نہیں ہے. امریکن ان کا ایک غرور ہے, تکبر ہے, ان کو کبھی مار پڑی نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر لڑے ہیں, اتحادیوں کے پیسے پہ لڑے ہیں. اس بار نہ پیسہ ان کے پاس اتحادیوں کا آیا, نہ اتحادی ان کے ساتھ آئے. جو رہی صحیح کسر تھی وہ رات کینیڈین وزیر اعظم نے یہ کہہ کے پوری کر دی کہ جناب پہلے جو ہم $1 میں سے 70 سینٹ دیا کرتے تھے امریکہ کو, اور اب ہم وہ نہیں دیں گے, اب اپنی تعمیر اور ترقی اور اپنے دفاع پہ خود لگائیں گے. یہ وہ چند چیزیں ہیں جو جاننا بڑا ضروری ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ امریکہ کو اپنا ریئلائزیشن کرنا پڑے گا. اب جو وہ گئے ہیں واپس, وہ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا تحریر ہونی چاہیے, اس کے جو ایشورنسز ہیں وہ کس طرح سے دیے جائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے معاملے کے اوپر کوئی جوائنٹ کنٹرول یا عمان کے ساتھ مل کے یا کسی اور 2-4 ملکوں کے ساتھ مل کر ایک سلسلہ بنا دیا جائے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ عرب دنیا سے وہ اعتماد اپنا
کھو چکا ہے، اور یہ اعتماد اس کو دن بدن یہ احساس دلا رہا ہے کہ جو $3.25 ٹریلین اس کو عرب ممالک سے، خلیجی ممالک سے آنے تھے، وہ تو اب آنے کو کوئی میرے خیال میں سلسلہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ان کی تو اپنی معیشت بھی برباد ہو گئی، اور جو اعتماد تھا امریکن دفاعی نظام پہ وہ بھی چکنا چور ہو گیا. خاص طور پہ سعودی عرب اور قطر نے تو دوران جنگ ہی یہ بات بتا دی کہ ہم یوکرین سے جا کے ایریل ڈیفنس سسٹم کا معاہدہ کر رہے ہیں، نہ کہ تمہارے ساتھ تمہارے جو پیٹریوٹ اور تمہارے دیگر تھاٹ میسائل جن کا جو ہے وہ ٹھڈا ہی مار دیا دوسرے لفظوں میں ایران نے. دیکھیں ریالٹی یہ ہے کہ 12,000 کلومیٹر دور سے ایک آدمی جو جیتا ہوا جنگ ہو، وہ جیتا ہوا جنگ جو ہے مذاکرات کرنے آتا ہے. we are not children. ہمیں معلوم ہے کہ وہ مذاکرات اس لیے کرنے آیا ہے کیونکہ اس کو اس کی تھام پہ لے کے آیا. پہلے ایران نے اس کو اپنے مقام پر دکھایا، اس کی ٹیکنالوجی کو، اس کی پولیٹیکل سپریمیسی کو اور اس کی ڈپلومیٹک سپریمیسی کو زیرو کر کے رکھ دیا. پوری دنیا میں آج اگر کوئی تنہا ملک ہے تو وہ امریکہ ہے. اس ٹائم پہ ان کا اپنا میڈیا جو ان کے لیے کہہ رہا ہے وہ سننے والی بات ہے. اس لیے جے ڈی وینس ابھی یہ گئے ہیں، تحریر بنائیں گے، اس کو کہیں ڈسکشن نہیں ہوگی، چند بڑے بیٹھ جائیں گے امریکہ کے اندر اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے کہیں گے کہ جناب ہم نے یہ جنگ جیت لی ہے، آبنائے ہرمز کھل گئی ہے، یا ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے. ہاں، یہ جنگ دوبارہ شروع کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ابھی 40 دن تو اسرائیل کی باں ہو گئی ہے. جو 2-4 گھر بچ گئے ہوں گے پیچھے، ان میں جا کے وہاں لوگوں نے رات گزاری ہوگی، ورنہ تو بنکر میں رہ کے نا ان کے لک ہی ٹیڑھے ہو گئے ہیں. سچی جو بات ہے، ان کے حالات بری ہو گئی ہے اسرائیلیوں کی، اور اسرائیل کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان نہ صرف عسکری سطح کے اوپر شہزادہ ہے، بلکہ الحمدللہ ڈپلومیٹک سطح کے اوپر بھی شہزادے کا کردار ہے. یہ ٹاکس ختم نہیں ہوئی ہیں، یہ جاری رہیں گی. یہ انشاءاللہ تعالی اس کے اندر خیر برآمد ہوگی، اور پاکستان ایک عظیم ملک کے طور پر ایران بھائی کے ساتھ کھڑا ہو کے عرب دنیا کے اندر ایک خاص مقام حاصل کرے گا انشاءاللہ. نشاد علی خان صاحب، نشاد بھائی، یہ جو پاکستان کو سپیس مل رہی ہے سعودی عرب کے اندر، جس طرح کل شاہین وہاں پہ سعودی عرب کی فضا کے اوپر چھائے رہے، اور وہ میسج کس کے لیے تھا ساری دنیا سمجھ رہی ہے. وہاں پہ امریکنز کا بہت ہی اہم اڈا جو پاکستان کے حوالے کیا گیا، اور پاکستان کے فوجی بھی وہاں پہ پہنچ گئے. تو یہ بنیادی طور پہ کس کے لیے میسج ہے؟ دیکھیے، یہ ابتدا ہے اس پروسیس کی جس کی طرف ابھی ہمارے اشارہ کر رہے تھے. جی، عبداللہ گل اشارہ کر رہے تھے کہ بیسیکلی جو اس وقت ہمارے ہاں سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ خطے میں جو لوگ اس وقت کام کر رہے تھے وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو امریکی جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ برے طریقے سے ناکام ہوا ہے. دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالر، یہ $3 ٹریلین تو ابھی ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ایران کو جسے کہہ لیجئے کہ عرب ممالک کو دکھا کر ایران کا جو ان سے ڈرا دھمکا کے تو وہ لے گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ $ٹریلینز وہ کب تک دیں گے. دوسری بات آپ کو یاد ہوگی، وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ میں یہ غور کیا جا رہا ہے کہ جو جنگ کے اخراجات ہیں وہ عرب ممالک سے لیے جائیں. بھئی عرب ممالک نے آپ کو جنگ شروع کرنے کا کہا ہی نہیں تھا. آپ کو کب کہا کہ آپ ایران پر حملہ آور ہوں؟ یہ تو آپ کو اسرائیل سے لینے چاہیے جس کے کہنے پہ آپ اس جنگ کا حصہ بنے تھے. تو اب جو سچویشن ہمارے سامنے ہے، یقیناً یہ ریئلائزیشن کہیں نہ کہیں عرب ممالک میں موجود ہے کہ کم از کم امریکی جو اڈے ہیں وہ ان کے لیے کوئی بلیسنگ نہیں ہے، وہ الٹا ان کے لیے ایک جسے کہتے ہیں کہ لائبلٹی بن چکے ہیں. تو اس کی ابتدا میری نظر میں یہ ابتدا کی گئی ہے. اس کا میسج جو ہے وہ ان تمام طاقتوں اور قوتوں کو دیا گیا ہے جو اس وقت ابھی بھی تاحال شرپسندی کرنے میں جو ہے نا وہ مسلسل لگے ہوئے ہیں. جو اسرائیل ہے وہ باز نہیں آتا، وہ لبنان کے اندر ابھی بھی حملے کر رہا ہے. ایک سائٹ پہ کہہ رہا ہے کہ جی واشنگٹن میں مذاکرات ہوں گے. ایکچولی لبنان سے متعلق جو بات بھی طے ہونی ہے وہ الٹیمیٹلی امریکہ اور ایران کے درمیان ہی طے ہونی ہے. یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. اسرائیل کوئی بھی چیز کسی کے ساتھ طے کرے گا، اس کی کوئی گارنٹی اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہیں پہ بھی. پہلے بھی جو فلسطین کا معاملہ جس پہ مسلسل بات کی گئی ہے اس میں بھی امریکہ ساتھ تھا، تو وہ معاملہ جو ہے وہ کسی طرف جانے کی بات کی گئی. چاہے وہ امن بورڈ بنا، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس پہ آرگیومنٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بھی بنا ہے ابھی تک وہ امریکہ کے بیان پہ. اگر اسرائیل کسی چیز کو بنانے کی کوشش کرے گا تو اس پوری دنیا کے اندر ماں سوائے بھارت کے اور 2 عرب ممالک ہیں ایسے جس میں سے ایک جو ہے بیسیکلی اس کی سرمایہ کاری سے ہی بنا تھا، ادروائز تو اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں.
اور ایک آدھ کوئی اور ملک ہے جو اس کا بغل بچہ ہے. تو یہ 3-4 ممالک جو ہیں یہ آپس میں مل کے اگر کوئی بات کرتے ہیں اس کی کوئی ویلیو اور وقت نہیں ہے. پورا یورپ اس وقت جو ہے وہ تنگ ہے اسرائیل سے, اسرائیل کی حرکتوں سے. اسرائیل نے جو جینوسائیڈ فلسطین کے اندر کیا, آپ نے دیکھا کہ یورپی ممالک میں, برطانیہ میں کس سطح کے ملین مارچ ہوئے, اور وہ اسرائیل کو جس طرح سے دیکھتے ہیں, کوئی بھی شخص, کوئی بھی ملک, کوئی بھی اینٹی جو ہے وہ اسرائیل کی گارنٹی یا اسرائیل کے مذاکرات یا اسرائیل کی ایشورٹی کو نہیں مانتی until unless کہ امریکہ اس کو انڈورس نہ کرے. تو جو سچویشن ہمارے سامنے ہے اس سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ جو ہمارے دستہ وہاں پر پہنچا ہے یہ ایکچولی ابتدا ہے اس سسٹم کی جس کی طرف ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ مسلم ممالک میں یہ ریئلائزیشن ہو چکی ہے کہ امریکہ جو ڈیفنس پارٹنر بن کے جو پیسے ان سے اینٹتا رہا ہے اور اس کا دفاعی نظام جو ہے اسے انہیں نہیں بچا سکتا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو دفاعی نظام ہے وہ نہیں بچا سکتا, یہ فیکٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں.